اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میرا نام عمران صادق ہے اور میں آپ کے جغرافیہ کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء کرام، باب نمبر 3 ہمارا چل رہا تھا، کرہ ہوائی کا تعارف۔ اس کے اندر آج ہم نے پڑھنا ہے، پیج نمبر آپ کھول لیں 30، پیج نمبر 30، 29 تک ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ لیا تھا۔ آج آپ پیج نمبر کھول لیں 30۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نمبر 1، سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی۔ یہ آپ کا لانگ کویشچن نمبر 4 بھی ہے۔ اس کے بعد اوزون طے کی اہمیت، یہ بھی آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اوزون کی کمی کی وجوہات، یہ بھی آج ہم نے، یعنی ان 3 ٹاپکس پر ہم نے آج ڈسکشنز کرنی ہے، ان کو پڑھنا ہے اور یہ آپ کے لانگ کویشچنز بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پیج نمبر 30 کھول لیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کبھی بھی آپ کو ویڈیو لیکچر سمجھ نہیں آئے گا یا سمجھنے میں دقت ہوگی جب تک آپ بک نہیں کھولیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم کانوں میں ہینڈ فری لگائیں یا موبائل آن کر کے ہم لیکچر سنتے رہیں تو شاید آپ کو واضح طور پر چیزیں سمجھ نہ آئیں۔ اس کے لیے آپ کو بک لازمی اٹھانی پڑے گی، چونکہ ہم آپ کو بکس کے مطابق ہی پڑھا رہے ہیں، تاکہ اس کے اندر جو شارٹ کویشچنز ہوں، ایم سی کیوز ہوں، جو ہم آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ لگواتے جائیں، آپ بھی لگاتے جائیں۔ اس طرح آپ کو لیکچر سارا سمجھ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف، سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی کی وضاحت کریں۔ تو سطح زمین پر دیکھیں، بک پر دیکھیں، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے کرۂ ارض کی آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے سڑکیں، عمارتیں اور ڈیم وغیرہ بناتا ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی کے ممکنہ خطرات پر 2009 میں ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دنیا کے بہت سے ممالک نے شرکت کی۔ آب و ہوا میں تبدیلی کے ممکنہ خطرات پر کہاں کانفرنس منعقد ہوئی؟ ڈنمارک میں۔ اور کب ہوئی؟ 2009 میں۔ یہ آپ کے دونوں ایم سی کیو ہیں، ان کو آپ، یعنی آب و ہوا میں تبدیلی کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک کانفرنس منعقد ہوئی جو بین الاقوامی کانفرنس تھی۔ بین الاقوامی کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کے، یعنی پوری دنیا میں سے لوگ اس کے اندر شریک ہوں، اس کو بین الاقوامی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر پوری دنیا کے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے ممالک کے اندر آب و ہوا میں تبدیلی کے جو اثرات دیکھے وہ وہاں پر بیان کیا اور ان سے نمٹنے کے تجاویز دیں۔ تو یہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی 2009 میں، 2009 میں، ایک ڈنمارک ملک کا نام ہے، وہاں پر ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی آب و ہوا میں تبدیلی کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے۔ کانفرنس میں کیا طے پایا؟ کانفرنس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے تاکہ زمین پر درجہ حرارت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکا جا سکے۔ یعنی کانفرنس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، یہ جو ہماری زمین سے نکلتی ہے، ہماری انڈسٹریوں کے دھوئیں کے ذریعے، ویگنوں اور بسوں، رکشوں وغیرہ کے ان کے سلنسرز کے ذریعے، دھوئیں کے ذریعے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا میں نکلتی ہے، یہ اوزون گیس کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو اس کے اخراج میں کمی کے لیے اقدامات پر انہوں نے اتفاق رائے کیا۔ کرۂ ارض میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ایک خاص حد زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن دنیا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ذرائع توانائی مثلاً کوئلہ، تیل، قدرتی گیس وغیرہ کے استعمال سے نکلنے والا دھواں کرہ ہوائی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری مہلک گیسوں کی مقدار میں اضافہ کر رہا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسیں زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو جذب کر لیتی ہیں، جس سے کرہ ہوائی کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جو زمین پر زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس طرح دنیا کی آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے اور اس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ جب یہ آتش فشاں پھٹتے ہیں تو گرد و غبار اور گیسیں وغیرہ بڑی مقدار میں کرہ ہوائی میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے آب و ہوا میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا ٹاپک، سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی کی وضاحت۔ یہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر 4 ہے، یہ آپ نے ہوم ورک میں بھی کرنا ہے، یہ آپ کے گھر کا کام ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ اور اس کے اندر جو میں نے ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچنز لگوائے ہیں وہ آپ نے کلاس ورک میں کاپی پر لکھنے ہیں، جو کہ آپ کو پکچر کے ذریعے بھی سینڈ کر دیے جائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب، اوزون طے کی اہمیت۔
اوزون طے کی اہمیت دیکھیں، کرہ ہوائی کی ایک گیس اوزون ہے۔ اوزون قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، یہ قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے اوزون گیس۔ اوزون طے کرہ ہوائی کے بالائی حصوں میں موجود ہے، اور اس کا فنکشن کیا ہے، یہ کام کیا کرتی ہے؟ یہ اوزون گیس جو ہے بالا بنفشی شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے، یعنی سورج سے جو نقصان دہ شعاعیں نکلتی ہیں، اوزون گیس ان نقصان دہ شعاؤں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور ان کو پھر فلٹر کرتی ہے، پھر ان کو فلٹر کر کے یعنی ان کے اندر جو نقصان دہ مادہ ہوتا ہے اس کو وہ نکال لیتی ہے، پھر ان شعاؤں کو زمین تک پہنچاتی ہے۔ اگر اوزون گیس ختم ہو جائے یا اوزون گیس کم ہو جائے یا اوزون گیس سرے سے موجود ہی نہ ہو تو زمین پر زندگی کا وجود نہایت خطرے میں پڑ جائے گا، چونکہ سورج سے نکلنے والی نقصان دہ شعاعیں انسانی زندگی کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو اوزون گیس بالا بنفشی شعاؤں کو جذب کرتی ہے اور اسے فلٹر کرنے کے بعد زمین تک پہنچاتی ہے۔ اس طرح انسانی زندگی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ جو نقصان دہ بالا بنفشی شعاعیں جو ہیں یہ کون سی بیماریاں پیدا کرتی ہیں؟ یہ جلد کے کینسر، آنکھوں کی بیماریوں کا بھی سبب بن جاتی ہیں۔ تو یہ دو بیماریاں آپ کا MCQ شارٹ کویشچن بن جائے گا کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں یا بالا بنفشی شعاعیں انسان کو کون سی بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہیں، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں یہ جلد کے کینسر کے مرض میں بھی مبتلا کر سکتی ہیں اور آنکھوں کی بیماریوں میں بھی انسان کو مبتلا کر سکتی ہیں۔ اگر اوزون گیس کی مقدار کم ہو جائے تو الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین پر پہنچ جائیں گی جو زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، لہٰذا اوزون گیس کی کرہ ہوائی میں موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا اوزون کی کمی کی وجوہات۔ یہ بھی لانگ کویشچن ہے، اور اب ہم پڑھیں گے اوزون کی کمی کی وجوہات۔ اوزون کم کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تاکہ ان وجوہات کا مطالعہ کریں اور ان وجوہات سے ہم گریز کریں، ان وجوہات کو ختم کریں۔ اوزون گیس کے مطالعے میں ہمیں سیٹلائٹ سے ملنے والی معلومات سے مدد ملتی ہے۔ اوزون کی یہ تہ مختلف جگہوں پر پتلی ہو چکی ہے۔ اوزون گیس کی کمی اور اس کے ختم ہونے کی بڑی وجہ CFC کلورو فلورو کاربن گیس ہے، یعنی CFC گیس ہے، یہ اوزون گیس کی کمی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ جو کلورین، فلورین اور کاربن کا مرکب ہے، یہ مرکب کرہ ہوائی میں جا کر اوزون گیس کو ختم کر رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک وجہ ہے۔ اوزون کمی کی دو وجوہات ہیں۔ آپ کا یہ شارٹ کویشچن پوچھا جائے گا اوزون کی کمی کی وجوہات لکھیں، تو آپ نے دو وجوہات لکھنی ہے، نمبر 1 CFC گیس اور نمبر 2 انسانی سرگرمیاں۔ مختصر تو آپ یوں لکھیں گے، مگر وضاحت کے لیے آپ جب لکھیں گے، اگر لانگ کویشچن میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے وضاحت کے لیے لکھنا ہے کہ انسانی سرگرمیاں کون سی ہیں۔ انسان جو تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یا انسان جو اینٹوں کے بھٹے چلاتے ہیں، فیکٹریوں کے اندر سے نکلنے والا دھواں ہو گیا، یا یہ جو گاڑیاں، رکشے، ان سے نکلنے والا جو دھواں یہ بھی انسان ہی چلاتے ہیں نا، تو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی اوزون گیس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو انسانی سرگرمیاں بھی اوزون گیس کو ختم کر رہی ہیں۔ اچھا، CFC گیس جو ہے وہ ریفریجریٹر کو ٹھنڈا کرنے اور مختلف قسم کے سپرے میں استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات CFC گیس خارج ہو کر اوزون کو نقصان بھی پہنچاتی ہے، یعنی CFC گیس ریفریجریٹر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور مختلف قسم کے سپرے وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے فوائد بھی ہیں، مگر اس کی زیادہ مقدار جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سسٹم کو، یعنی جو کرہ ہوائی کے اوپر ایک غلاف ہے اوزون گیس کا، وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کو کمزور کرتی ہے۔ اگر وہ اوزون گیس کا جو غلاف ہے وہ اگر پتلا ہو جائے یا اوزون گیس کی مقدار کم ہو جائے کرہ ہوائی کے اندر، تو یہ پھر سورج سے آنے والی شعاعیں ہم تک براہ راست پہنچیں گی جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ تو یہ آج کا آپ کا ہمارا لیکچر تھا۔ یعنی آج ہم نے سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی کی وضاحت پڑھی، اوزون طے کی اہمیت پڑھی اور اوزون کی کمی کی وجوہات پڑھی، اور یہ تینوں ان کے اندر سے ہم نے MCQs بھی لگائے اور شارٹ کویشچن بھی لگائے۔ ان کے اندر جو MCQs اور جو شارٹ کویشچنز لگائے ہیں وہ آپ کو پکس کی صورت میں سینڈ بھی کر دیے جائیں گے۔ آپ نے وہ کلاس ورک کر لینا ہے، اور ہوم ورک کے اندر آپ نے یہی جو آج ہم نے پڑھا ہے سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی کی وضاحت، لانگ کویشچن نمبر 4، یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور
اور ان کو لکھنا بھی ہے۔ اور عزیز طلباء دیکھیں، ابھی ہم ویڈیو لیکچرز کے ذریعے آپ کو سب چیزیں پہنچا رہے ہیں، ایزیلی آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کو توجہ سے پڑھ لیں گے تو جب آپ اسکول میں آئیں گے، آپ کی کلاسز آن ہوں گی تو آپ کو یہ ساری چیزیں ازبر ہوں گی۔ تو آپ کوشش کریں بک کھول کر لیکچر سنا کریں، اور اس کے اندر جو MCQ جو شارٹ کوئسچن ہوں ان کو نشانات لگا لیا کریں، اور جو ہوم ورک دیا جائے وہ بھی آپ لازمی لکھیں، اپنے ٹیچر کو بھیجیں۔ 1:40 سے لے کر 2:20 تک آپ کی کلاس میں ٹیچر موجود ہوں گے، آن لائن واٹس ایپ کے ذریعے، تو آپ ان سے SMS کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔